گر پی ٹی وی سے شروعات کرنے والے بڑے فنکاروں کی بات کی جائے تو لیجنڈ اداکارہ ثانیہ سعید کا نام کسی بھی طور پر ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ثانیہ سعید کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ 1989 سے پی ٹی وی سے آن ایئر ڈرامہ تپش سے شروعات کرنے والی یہ اداکارہ 2026 تک کے موجودہ ڈرامہ در نجات تک اپنی فنی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پہلے ڈرامے سے اب تک وہ قریباً 55 سے زائد ڈرامے دے چکی ہیں، جن میں انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک اہم کردار ادا کیے۔ تپش ڈرامہ، جسے پی ٹی وی کی جانب سے 1989 میں آن ایئر کیا گیا، اس ڈرامے میں انہوں نے بینا کا پہلا کردار ادا کیا۔ یہ ڈرامہ سیریل سیاست کی بساط پر بچھائی جانے والی سرگرمیوں پر مبنی تھا۔ دوستو، ہم صرف طلباء کی نہیں بلکہ اس ملک کے عوام کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، جس میں ان کے سامنے سینئرز اور مجھے ہوئے اداکار تھے، مگر انہوں نے اعتماد سے پرفارمنس دے کر اپنی سینئر سے داد وصول کی۔ ان کے ساتھ جو اداکار شامل تھے، ان میں روبینہ اشرف، جمال شاہ، شفیع محمد، یاسمین اسماعیل، منصور خالد، خالد انم، قیصر نقوی، منصور سعید، قیصر خان اور نبیہ شیخ شامل تھے۔ تحریر نور الہدیٰ شاہ کی تھی، جبکہ ہدایت و پیشکش سائرہ کاظمی کی۔ 14 اقساط پر مشتمل اس ڈرامے کی کہانی سارہ اور ولید کے محبت سے شروع ہوتی ہے، جہاں ان کے کرداروں کے ذریعے محبت، قربانی، سماجی دباؤ کے موضوعات کو اجاگر کیا گیا۔ مضبوط کہانی، مکالمے، حقیقت پسندی اس ڈرامے کی پہچان بنی۔ پی ٹی وی جو معیاری سنجیدہ ڈراموں کے لیے شہرت کا حامل رہا ہے، اس بار بھی اس نے ثابت کیا کہ وہ نمبر 1 ہے۔ بیٹیوں کی دفعہ مبارکباد کا نہ پہلے کبھی رواج تھا، نہ تو ہم نے کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ اماں رواج پی ٹی وی کی جانب سے 7 اقساط پر مشتمل ڈرامہ سیریز آہٹ کی پہلی قسط دسمبر 1991 میں نشر کی گئی۔ اس ڈرامے کی کہانی حسینہ معین کی تحریر کرتا تھی، جبکہ اسے سائرہ کاظمی نے ڈائریکٹ کیا۔ ثانیہ سعید، سلمان احمد اور سمینہ احمد مرکزی کرداروں میں نظر آئے۔ باقی ماندہ میں ہما نواب، قاضی واجد، طلعت نصیر، سلمیٰ ظفر، احمد کپاڈیا، یہ وہ دیگر کئی اہم فنکار شامل تھے۔ اس ڈرامے کی کہانی وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندانی منصوبہ بندی کو لے کر بنائی گئی، جو کئی حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کا شکار بھی ہوئی۔ کہانی ایسے جوڑے عامر اور رابعہ کے گرد گھومتی ہے جو محبت کی شادی کرتے ہیں، مگر عامر اور اس کی ماں بشریٰ بیگم کی جانب سے بیٹیوں کی یک کے بعد دیگرے پیدائش پر گھر کا ماحول کشیدگی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، جو رابعہ کے لیے ذہنی دباؤ کا سبب بنتا ہے۔ ڈرامے کا میسج 2 بچے، خوشحال گھرانہ کے پیغام کو عام کرنا تھا۔ آہٹ ڈرامہ سیریز کو بعد ازاں عربی میں ڈب کر کے سعودی چینلز پر بھی نشر کیا گیا، جہاں اسے کافی پذیرائی ملی۔ سلمان احمد، جو بیسیکلی پاپ سنگر تھے، پہلی بار انہوں نے تجرباتی طور پر اداکاری کی، جنہیں پسند بھی کیا گیا، جبکہ ثانیہ سعید کا بھی یہ دوسرا ڈرامہ تھا، مگر دونوں کی کیمسٹری نہایت ہی عمدہ رہی۔ آسمانوں سے اتارا نور ہے۔ ثانیہ سعید کا ایک اور شاہکار ڈرامہ STN کی جانب سے ستارہ اور مہر النساء کے نام سے 1992 میں آن ایئر کیا گیا، جس میں ثانیہ سعید نے مہر النساء اور عتیقہ اوڈو نے ستارہ کا کردار ادا کیا۔ یہ ڈرامہ، جس کی 6 اقساط تھیں جو 50 منٹ پر مشتمل تھی، ایک گھریلو سوشل ڈرامہ تھا جس کی کہانی 2 کزنز کے گرد گھومتی ہے جو گہری دوست بھی ہیں۔ شادی کے بعد دونوں کی زندگی کے گزرتے دنوں میں کئی مسائل درپیش ہیں۔ مہر النساء اپنے شوہر کی لالچی طبیعت کے باعث ذہنی دباؤ کا شکار ہے، جبکہ مہر النساء کے اپنے مسائل ہیں۔ یہ کہانی ہمارے ارد گرد موجود کسی بھی ستارہ اور کسی بھی مہر النساء کی ہو سکتی ہے، جس کا مقصد ان مسائل کی نشاندہی تھی کہ شاید کچھ لوگ ان سے سبق حاصل کر پائیں اور اپنی شخصیت کی اصلاح کر سکیں۔ ڈرامہ رائٹر انور مقصود تھے، ڈائریکٹ کرنے والے زرق تھے۔ کاسٹ میں ثانیہ سعید، عتیقہ اوڈو، ساجد حسن، عذرا شیروانی، انور مقصود، لطیف کپاڈیا، اکبر سگبھانی و دیگر شامل تھے۔ پروڈیوسر ظہیر خان تھے۔ ثانیہ سعید کے مداح اس ڈرامے کو مختلف پلیٹ فارمز پر دیکھ سکتے ہیں۔ چھوڑے نا شادی پراپرٹی چھوڑ، ہم دونوں چھٹیوں میں چلتے ہیں۔ ثانیہ سعید کے ڈراموں میں سے ایک بہترین ڈرامہ پی ٹی وی کی جانب سے مومل پروڈکشن کے سائے تلے اور زندگی بدلتی ہے کے نام سے 2000 کے سال آن ایئر کیا گیا۔ 45 منٹ کے دورانیے پر مشتمل اس ڈرامے کو 13 اقساط میں بانٹا گیا۔
جس نے حد درجے پسندیدگی سمیٹی۔ عوام نے ثانیہ سعید کو ایک سنجیدہ اداکارہ کے طور پر لیا اور یہیں سے ثانیہ کی مقبولیت مزید بڑھتی چلی گئی۔ اس ڈرامے کی کہانی اسرا نامی ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے بیمار والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اسرا کی شادی ڈاکٹر عمیر سے ہو جاتی ہے۔ والد کے فوت ہونے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک بہن انا بھی ہے جو کہ اسپین میں رہتی ہے۔ وہ اس کی کھوج میں نکلتی ہے، مگر وہاں چند ایسے نئے رشتے لالی، زین اور شہریار ملتے ہیں کہ جن سے مل کر اس کے اپنے معاملات کئی پیچیدہ موڑ اختیار کر جاتے ہیں اور زندگی بدلتی ہے کو نسرین رحمان نے لکھا، مہرین جبار نے ڈائریکٹ کیا جبکہ سلطانہ صدیقی نے اسے پروڈیوس کیا۔ کاسٹ میں ثانیہ سعید، نادیہ جمیل، ہمایوں سعید، فیصل رحمان، سکینہ سمو، شبیر جان، سیفی حسن، سلطانہ ظفر، مسعود ضیاء اور مہروز کریم شامل تھے۔ مومل پروڈکشن کے بینر تلے بننے والے ایک ڈرامے سیریز دی گھوسٹ کو ہم ٹی وی کی جانب سے 2008 کو آن ایئر کیا گیا، جس کی 20 اقساط پیش کی گئیں۔ اس ڈرامے کو ڈینیل اسٹیل کے ایک ناول دی گھوسٹ سے ماخوذ کیا گیا جسے عمیرہ احمد نے تحریر کیا۔ کہانی ایک امیر تاجر کے گرد گھومتی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، تاہم شادی کے 10 سال بعد بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ طلاق کے بعد دل شکستہ شوہر ٹوٹی ہوئی شادی کے درد سے توجہ ہٹانے کے لیے اسکاٹ لینڈ چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ ایک بوڑھی عورت کی ملکیت میں ایک عجیب پرانے قلعے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک خوبصورت عورت سے ہوتی ہے جہاں پے در پہ کئی انکشافات اس کے منتظر ہیں۔ وہیں اسے احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جیسا کہ اسے لگتا ہے۔ ڈرامہ ڈائریکٹر بابر جاوید تھے جبکہ مومنہ دورید نے پروڈیوس کیا۔ کاسٹ میں فیصل قریشی، نادیہ جمیل، آصف رضا میر، سمینہ پیرزادہ، ثانیہ سعید، بدر خلیل، شہریار زیدی، عنبر خان و دیگر کئی فنکار شامل تھے۔ اس ڈرامے کے توسط سے ثانیہ سعید کو بیسٹ اداکارہ کا لکس ایوارڈ دیا گیا تھا۔